الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ووابع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب رواه ابن ماجہ. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت میں بنایا جس نبی نے ایسے علوم کے دریا بہائے، ایسے علوم کے دریا بہائے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو کام آتے رہیں گے. آپ کی باتوں کے اندر وہ گہرائی اور وہ معانی ہیں کہ پوری دنیا کے عقل مند اس میں حیران. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ دعا کریں علم میں اضافہ ہو. میرے بھائیوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ علم دین کی ضرورت ہمارے کھانے اور پینے سے بھی زیادہ ضرورت ہے اس کی. اب علم دین کا کیا مطلب ہے؟ ورنہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. وفوق كل ذي علم علیم، ایک علم والے کے اوپر دوسرا علم والا ہے. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں سب جانتا ہوں. اسی لیے کہا گیا کہ من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک آدمی کو اسٹوڈنٹ بن کے رہنا ہے. میں اور آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں. جس دن ہم کوئی نئی چیز نہ سیکھیں تو سمجھیں کہ آج کا میرا دن توتے میں رہا، نقصان میں رہا. ایک بیوپاری جس دن نفع نہیں کماتا وہ اس کو اپنا نقصان کا دن سمجھتا ہے. تو ہم لوگ جس دن علم دین کی کوئی بات نئی نہ سیکھیں تو سمجھیں کہ آج کا دن میرا نقصان کا رہا. علم کا طلب کرنا، طلب کے معنی ڈھونڈنا. ہمارے یہاں طلب تو ویدیس کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر طلب کے معنی ڈھونڈنا، اس کو بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں.
مجھے بعض چیزیں ایسی کھل کر کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے یہاں اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ قرآن میں بھی استعمال ہوئی، جیسے کہ جاہل کا لفظ قرآن میں ہے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اس کا ترجمہ جاہل سے ہی کیا ہے قرآن میں۔ اب آپ کہو کہ یار غلط کہا، وہ آپ کی جہالت ہے، آپ کی کمی ہے کہ آپ نے نہیں سمجھا اس کو۔ قرآن میں جاہل کا لفظ آیا، اگر یہ لفظ غلط ہوتا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ہاں اگر کسی آدمی کو سب کے سامنے خطاب کر کے کہے کہ تو جاہل ہے تو یہ تو غلط ہے، یہ غلط ہے۔ خیر، تو طلب کے معنی ڈھونڈنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا ڈھونڈنا فرض ہے۔ پڑھنا نہیں کا علم پڑھنا فرض ہے، بھائی ڈھونڈنا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ڈھونڈو، فلاں جگہ ڈھونڈو۔ تو علم کو اس طرح سے حاصل کرنا ضروری ہے جس طرح سے ہم اپنی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کو ترمذی شریف کے اندر اور دارمی کے اندر نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الحکمہ ضالۃ الحکیم، بھائی حکمت والی بات، علم والی بات وہ عقل مند آدمی کا گمشدہ سرمایہ ہے، کھویا ہوا سرمایہ ہے۔ فحیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں کہیں وہ اس کو پاوے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ عقل مندی کی جو بات ہوتی ہے جہاں کہیں ملے لے لو، دشمن کی زبان سے اگر مل رہی ہے تب بھی لے لو تو وہ کام لگے گی، کبھی نہ کبھی کام لگے گی۔ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر سے بھی لے لو، کیونکہ وژڈم بھری بات یہ مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، لہذا جہاں کہیں اس کو ملے اس کو لے لینا چاہیے، وہ اس کا حقدار ہے۔ میرے بھائیوں، علم کی جو دولت ہے اللہ جسے عطا کرتا ہے اسے ہی عطا کرتا ہے، اس لیے مال و دولت دینے کے لیے اللہ نے کوئی قانون نہیں بنایا۔ ہم نے ایسے لوگ دنیا میں دیکھے جن کو اپنا خود کا سگنیچر نہیں آتا لیکن ملٹی ملینر اور بڑے بڑے عقل مندوں کو دیکھا کہ بیچارے نوکری تلاش کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا کہ اگر اتنی محنت کرو گے تو جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا مال دوں گا، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کاؤنسل کا کام کرنے والے سب سے زیادہ مالدار ہوتے، کچرا اٹھانے والے سب سے زیادہ مالدار ہوتے، بڑی محنت کرتے ہیں بیچارے۔ لیکن اللہ کا یہ قانون مال دینے میں نہیں ہے۔ علم کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ بقدر الكذب تكتسب المعالی من طلب العلا سہر الليالي، بقدر مشقت بلندی حاصل ہوتی ہے، جتنی محنت کرو گے جتنے آپ آگے بڑھو گے۔ من طلب العلا سہر الليالي، جو بلندیوں کو تلاش کرتے ہیں وہ راتوں کو بیدار رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ تو علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ طلب کیا لفظ میں نے کہا؟ طلب، اور طلب کے معنی ہے ڈھونڈنا۔ ہر مسلمان مرد کے اوپر علم کا ڈھونڈنا فرض ہے، فرض۔ اب وہ کون سا علم ہے جس کا ڈھونڈنا فرض ہے؟ میں نے جیسے کہا آپ کو کہ ڈھونڈنے کا معنی یاد رکھنا، اس کے لیے ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ زعفران لے آئیے، وہ بیچارہ جانتا نہیں زعفران،
دکان میں گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، سب دکانوں میں اس نے ڈھونڈ لیا، تو کیا تھا، میں زعفران لینے آیا، کہا یہاں نہیں ملے گا، بعد آنا پڑے، تو وہاں بھی جائے گا، اس کو ضرورت ہے، اس کے علاج کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے تو جائے گا۔ علم کی ضرورت میرے بھائیوں ہمارے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت ہے علم کی، کیونکہ علم کے بغیر تو ہمارا کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا، طلب العلم فریضۃ، علم کا ڈھونڈنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور آگے فرمایا وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب، اور علم کو ایسی جگہ رکھنے والا جو نااہل ہے، ایسا ہے جیسے کہ خنزیر کے گلے میں موتی کا ہار پہنانا، سونے کا ہار پہنانا، موتی کا اور جوہر کا۔ اس سے پتا چلا کہ علم ہر جگہ نہیں دیا جاتا، علم ہر جگہ نہیں دیا جاتا۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ میرے پڑھنے کے زمانے میں نہیں، مجھ سے پہلے ایک طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا تھا، میں نے کبھی کہی نہیں یہ بات، آج پہلی دفعہ کہہ رہا، تو میں نے سنا کہ ہمارے استاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے اللہ والے تھے، ان کو یہ منکشف ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو نکالو، اس کو پڑھاؤ مت۔ ان کو ایسا منکشف ہو گیا کہ یہ آگے چل کے بدعات اور خرافات کا صدر بنے گا، اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا کہ اس علاقے کے اندر، ہمارے یہاں کاٹھیاوار کا علاقہ کہلاتا ہے گجرات کا، اس علاقے میں بدعات و خرافات کا سرغنہ بنا، یہاں تک کہ خود ہمارے مدیر محترم وہاں گئے تو کہا بھی ٹائم نہیں ہے ملنے کا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ یہ معلوم ہوا کہ علم ہر جگہ نہیں دیا جاتا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ کس کو علم نہیں دیا جا سکتا، ایک وہ آدمی کہ جو سمجھتا ہی نہیں، وہ سمجھتا نہیں، اس کو آپ علم دے دے کیا ہوگا بتاؤ؟ چلو آپ اپنی ہارڈ ویئر کی دکان کے اندر ایک ایسے آدمی کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز کے کام آتی ہے اور اتنا لگتا ہے اس میں، اور وہ سمجھتا ہی نہیں، تو بات آپ کی بیکار جائے گی۔ کہے گا کوئی کہ بھائی ان کے پاس مت بجاؤ یہ بات۔ تو جو آدمی سمجھتا نہیں ہے اس کے سامنے علم کی بات کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ خنزیر کے گلے میں موتی کا ہار پہنا دے۔ کہ خنزیر تو ناپاک جانور ہے اور ہمیشہ ناپاکی میں رہتا ہے، گندگی کو چاہتا ہے، اب اس کو آپ اچھا ہار پہنا دیں گے تو وہ کیا اس کی گت بنائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں سمجھے گا۔ علم وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جس میں کوئی سمجھ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ جو دنیاوی مقصد کے لیے پڑھتا، دنیاوی مقصد کے لیے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نام ہر ایک نے سنا ہے، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں بار بار ان کا نام لکھا ہے۔ وہ جس زمانے میں پڑھ رہے تھے بہت سارے طلباء تھے، بہت بڑا مدرسہ تھا، تقریباً نظامیہ نام تھا اس کا۔ بادشاہ وقت نے ایک دفعہ دورہ کیا اس مدرسے کا، دورے کے اندر دیکھا کہ یہ بھی ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے، بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میرا ابا قاضی ہے تو میں پڑھ کے قاضی بن جاؤں گا۔ دوسرے کو پوچھا تو کہا کہ میرا ابا وزیر ہے تو میں بھی کوئی اچھی پوسٹ لے لوں گا۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ مدرسہ بند کر دینا چاہیے، میرا جو پیسہ جا رہا ہے اس مدرسے میں سب بیکار ہے، اس سے کہ کوئی اللہ کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہا۔ ایک کونے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب لے کر کچھ پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ کہا چلے اس کو تو پوچھ لو کہ تو کیوں پڑھ رہا ہے۔ پوچھا بھائی تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا میں اس سے پڑھ رہا ہوں کہ جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کو پہچانیں،
اور اس کی مرضیات اور نامرضیات کو معلوم کریں کہ وہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناخوش ہوتا ہے، وہ چیز میں معلوم کروں، اس لیے میں علم حاصل کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اسی ایک کی وجہ سے رہنے دو مدرسہ، ورنہ میں فیصلہ کر چکا تھا اس مدرسے کو بند کر دوں، اسی ایک مخلص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مدرسہ کھلا رکھا۔ امام غزالی نے وہ کام کیا میرے بھائیوں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، رازی اور غزالی یہ دونوں ایسے ہیں جیسے اسلام کے اندر یہ کوئی دل کی حیثیت رکھتا ہے تو کوئی دماغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی باڈی میں دل اور دماغ بہت مین چیز ہے، تو کہا یہ حیثیت رکھتے ہیں دل اور دماغ۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ علم دین اس کو دیا جاتا ہے جو اللہ کے لیے حاصل کرتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرتا۔ میں اور آپ سب محتاج ہیں، ہمیں علم دین کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ جسے چاہے گا اسے دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، علم دین عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس آدمی کو حکمت دی گئی، علم دین دیا گیا، اس کو بڑی خیر عطا کی گئی، جس کو علم دین ملا۔ میرے بھائیوں معاف کرنا، ہم لوگوں نے علم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے کہ علم دین کیا ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے، اپنے بازو میں علماء کو رکھتے تھے۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ کے ساتھ کچھ اللہ والے بھی رہتے تھے، ان کا کام دعا درود کا تھا، اللہ سے لو لگاتے۔ کچھ علماء بھی ہوتے تھے، علماء کا کام یہ تھا کہ ان بادشاہوں کی رہنمائی کرے کہ کیا کرنا چاہیے، نماز کا وقت ہوا ہے، پانی نہیں ہے، سارے مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ واللہ اگر آپ لوگ اس بات پہ آ جائیں کہ میں صبح سے اٹھ کے شام تک میں کیا کیا صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، مجھے اب پوچھنا ہے، تو ہم لوگ تھک جائیں گے، ہم لوگوں کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ اس بات کو اپنے اندر پیدا کریں، میرا بچہ یہ کپڑا پہن رہا ہے صحیح پہن رہا ہے کہ نہیں، مجھے ٹوپی ہر وقت پہن کے رکھنا چاہیے یا نہیں، میں جوتے پہن رہا ہوں تو میرا جوتا کس طرح سے پہننا چاہیے، میرا کپڑا کیسا ہونا چاہیے، کھانا کس طرح سے کھانا، ساری چیزیں زندگی کی جتنی بھی باتیں ہیں، ہر چیز پر آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا تبلیغ کے کام کو شروع کرنے کا کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ علماء سے پوچھے، یہ مقصد تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ 4 مہینے چلے یا لگا کے علامہ بن جائیں گے، نہیں، خدا کی قسم ان کا مقصد یہ تھا کہ مدارس میں طلبہ ملیں گے۔ اب یہ 4 مہینے لگ گئے، ان کا بیٹا حافظ بن گیا، یہ لگائے ہیں، یہ کوشش کریں گے بھائی ہمارے رشتے دار بھی پڑھیں، جتنے بھی 4 مہینے چلنے والے ہیں انہی کی اکثر اولاد پڑھتی ہے۔ مقصد یہی تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو عوام کو اچھے علماء ملیں گے اور مدارس کو اچھے طلباء ملیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے علماء کی قدر نہیں کی، تو لوگ سوچتے ہیں کہ ارے مولوی بن کے ملے گا، کتنی طلب دے گا، کتنی جگہ دے دے۔ اس لیے لوگوں نے سوچا کہ یار بچوں کو پڑھاؤ مت، کیا عزت تمہاری مولوی کی۔ یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، بلکہ اس روایت کی نقل کرنے والے زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ خطرہ بتلایا، ڈینجرنس، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا دنیا کے اندر۔ پھر فرمایا کہ یہ کب ہوگا؟ کذاک عند اوان ذهاب العلم، کہ یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم چلا جائے گا۔ یہ صحابی فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ،
وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، علم کیسے چلا جائے گا؟ علم کیسے چلا جائے گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ مدرسے بند ہو جائیں گے، کیسے بند ہو جائیں گے؟ ایک آئے تو وہ چلا جائے گا تو دوسرا شروع کرے گا، یہ چلا جائے گا تو تیسرا کرے گا۔ سوال یہ لوجیکلی سوال ہونا تھا۔ صحابی نے پوچھا کہ حضور کیسے چلا جائے گا علم؟ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا قیامت تک۔ قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا ثقیلت کا امک، ثقیلت کا، ارے تیری ماں مرے کم وقت، کیسا سوال کر رہا ہے؟ یہ کبھی محبت میں بولتے ہیں اس طرح کے الفاظ۔ اب ہم لوگ تو کہیں گے اچھا کم وقت کہہ دیا مجھ کو۔ ارے بڑے لوگوں کی بات تو بڑی پیار سے سنی جاتی ہے۔ ایک شیخ تھے بہت بڑے، مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قیام خدمت میں ایک دفعہ گیا تھا، ادھر کا ہو اور ایک لکڑی لیا اور مارنے لگا۔ مجھے شوق ہو رہا ہے مارنے کا، اس کو ہم فخر سمجھتے ہیں یار شیخ نے مجھے لکڑی ماری۔ تو بڑے لوگوں کی الٹی کی سیدھی سمجھی جاتی ہے۔ خیر حضور نے فرمایا کہ ثقیلت کا امک، ارے تیری ماں مرے، یہ کیا سوال کر؟ میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا مدینے کے اندر، کہ مدینہ منورہ کے سمجھداروں میں تیرا نام ہے۔ كنت لأراك من أفقه رجل بالمدینہ۔ حضور نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں کیا؟ کہاں پڑھاتے ہیں، پھر وہ لوگ دین پر کیوں نہیں؟ تورات اور انجیل تو وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن لا یعملون بشیء مما فیہما، وہ تورات اور انجیل میں سے کسی پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو کتاب رہی؟ ہماری کتاب کا تو خدا نے چیلنج کیا، وعدہ کیا کہ میں اس کو محفوظ رکھوں گا، قرآن نہیں چلا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا کہ جب علم چلا جائے گا تو ایسے ایسے حالات آئیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ علم کون سا؟ آپ کہیں گے کہ ٹیلرنگ سیکھ رہا ہے، یہ سیکھ رہا ہے، الیکٹرانک کا سب سیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا العلم وعلموه الناس، علم حاصل کرو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو سکھاؤ۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فرائض سیکھو۔ فرائض کا مطلب 5 فرض جو ہے نا، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ بھی ہے۔ اور فرائض کا ایک مطلب میراث تقسیم کرنے کا علم، جس کو علم فرائض کہتے ہیں۔ کوئی گزر جاوے تو گزر جانے کے بعد کس کو کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں، یہ علم مر چکا ہے، ہمارے فجی میں یہ علم مر چکا ہے۔ کوشش کرو جن کا حق ہے ان کو واپس کرو۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد چاہے شہادت کی موت بھی مرا ہوگا آدمی، لیکن قرضہ اگر کسی کا ہے یا کسی کا حق دبایا ہے معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے موت سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر لو۔ کسی کو گالی دی ہو، اور اللہ کے واسطے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے بات کہہ رہا ہوں، ڈبل فیس اس کو ختم کرو، دل میں جو ہے وہ زبان پہ رکھو، کبھی یہ بات کبھی وہ بات، سامنے یہ بات پیچھے یہ بات۔ اللہ کی قسم ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیا پتا چلے گا، ارے خدا تو دیکھ رہا ہے، بندہ کیا کرے گا؟ ایک دن موت آنے والی ہے، آج پھٹافٹ لوگ جا رہے ہیں دنیا سے، تو کیا ہم ہمیشہ رہیں گے؟ ایک تو شکر کرو اللہ نے جس ملک میں ہمیں رکھا ہے، پرسکون حالات میں ہم لوگ ہیں، خدا کی جتنی عبادت کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ یہ پرسکون حالات کا بھی مواخذہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں کیسے حالات میں رکھا۔ تو فرمایا کہ وَعَلِّمُوهَا، علم فرائض کو سیکھو۔ مرنے کے بعد بیوی پیچھے ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کو کیا ملے گا؟ بات تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی حق نہیں۔ ارے علماء سے پوچھو کہ ہمارا کچھ لگتا ہے اس میں، ہمارا پتا چلے گا آپ کو شریعت کیا کہہ رہی ہے۔
قرآن مجید کا مستقل ایک رکوع ہے اس کے بارے میں، سورہ نساء کا. ابھی ہماری تفسیر جو چل رہی ہے منڈے کو، ابھی 2-3 ہفتے کے بعد وہ آنے والا ہی ہے وہ تفسیر، تو اس میں پورا بتایا کہ کس کو کیا ملے گا. حضور نے فرمایا کہ قرآن کو تعلموا القرآن وعلموا، قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. فإنی امرؤ مقبول، حضور نے فرمایا کہ میں تو مر جانے والا ہوں، ایک دن میں اٹھا لیا جاؤں گا. اور والعلم سینقبض، اور علم بھی اٹھا لیا جائے گا، علم بھی لے لیا جائے گا. اور کیا فرمایا وتظہر الفتن حتی یختلف اثنان فی فریضۃ لا یجدان احدا یفصل بینہما. ایسے فتنے آئیں گے کہ 2 آدمی میراث کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، کسی ایک کو بھی نہیں پائیں گے جو ان کا فیصلہ کر سکے. سب سے پہلا جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ علم فرائض ہے. میراث کی تقسیم کرنے کا علم یہ سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا. کیوں؟ کیسے اٹھا؟ تو عمل نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو مولانا کے پاس سوال نہیں آئے گا، جب سوال نہیں آئے گا تو پریکٹس مشق نہیں رہے گی، چلا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم کا ڈھونڈنا کیا فرمایا کہ فرض ہے علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات کے اندر لکھا کہ ابہوری فرماتے ہیں کہ اس علم کے بارے میں جو علم فرض ہے علماء نے مختلف اقوال نقل کیے. شیخ عارف ربانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علم جس میں جو فرض ہے، جس کا حاصل کرنا فرض ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. کیونکہ جو جتنا امپورٹنٹ سمجھا ہے اس نے اس کو کہا. سب سے پہلا اخلاص کا علم، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا، علم اخلاص. اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کی آفتوں کو جاننا، ہمارا نفس کیا کیا لے کے آتا ہے. اخلاص پیدا کرنا. اخلاص بہت مدتوں کے بعد پیدا ہوتا ہے. آدمی جب نماز پڑھتا ہے نا تو پہلے تو اس کی عادت بنتی ہے، عادت بن کے پھر عبادت بنتی ہے. دھیرے دھیرے بہت زمانہ چاہیے. اخلاص کو پیدا کرنا، اللہ کے لیے کوئی ہم عمل کریں، اللہ یہ بھی سیکھنے کا ہے. ہمارے 6 نمبر کے اندر اخلاص نیت رکھا ہے، کیونکہ ہر عمل میں وہ مطلوب ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان کو تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرے، اللہ کے لیے خالص، کوئی اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو علم اخلاص کا جاننا ضروری ہے. نفس کی آفتوں کا جاننا. ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ میں دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے نیتیں خراب ہیں، تو پھر کیا؟ یہ نفس الگ الگ راستے سے آتا ہے. دیکھو عبادت کی لائن سے بھی آتا ہے. شیطان ہے، اس کا خاص مرکز نفس ہے، وہ نفس کو رونگ لائن پہ لے جاتا ہے. آدمی کے اندر جو ڈیزائر ہے وہ مختلف قسم کے ڈیزائر ہے. ان ڈیزائر کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے یا اللہ سے دور کرنے والا ہے. ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، بس نفلوں میں لگا یا جماعت ہو رہی ہے. آپ بتاؤ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرض میں جوائن سلام پھیر کے آ جاؤ. اس کے لیے بھی مسائل ہے کہ وہ کتنی رکعت پڑھا ہے، 1 پڑھا ہے، 2 پڑھا ہے یا 3 پڑھا ہے. 1 پڑھا ہے تو اس کو 1 بھی نہیں پڑھا ہے تو کھڑے کھڑے سلام پھیر کے امام کے ساتھ جوائن ہو جائے، بعد میں اس نفل پڑھے. 2 پڑھا ہے تو پھر سدا سلام پھیر دے اور اس کے بعد جوائن ہو امام کے ساتھ. اس کے مختلف مسائل ہیں. یہ سمجھنا کہ ہم تو جانتے نہیں بھائی، علم کی سب کو ضرورت ہے. ہم اتنی کتابیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کے سامنے اس بات کے اقرار سے ذرہ برابر ہم جھجک نہیں محسوس کرتے کہ ہماری جہالت زیادہ ہے علم کے مقابلے. جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ کم ہے، اور نہیں پڑھا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میرے عزیزو، علم کا طلب کرنا فرض ہے،
بعض علماء نے لکھا کہ علم حلال اور حرام کا جاننا فرض ہے، کیونکہ حلال کھانا واجب ہے، حلال روزی کھانا واجب ہے، تو آپ کو جاننا پڑے گا۔ ہم لوگ خنزیر کے گوشت کو تو حرام سمجھتے ہیں اور جھٹکے کے گوشت کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں، لیکن کسی کا مال ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں اس کو تو حرام نہیں سمجھتے، اس کو تو ہم حرام نہیں، حالانکہ وہ بھی حرام ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں لوگوں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہم نے خنزیر کے گوشت کو حرام سمجھا، جھٹکے کے گوشت کو حرام سمجھا، لیکن حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے لائے ہوئے گوشت کو ہم نے حلال سمجھ لیا۔ یہ بھی علم جاننا ضروری ہے، علم حلال اور حرام۔ اسی طرح سے خرید و فروخت ہے، نکاح ہے، اس کے مسائل کا جاننا۔ ایک آدمی بزنس مین ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ میں جو مال منگوا رہا ہوں، اس مال منگوانے کا طریقہ میرا کیا ہے، اس کو کس طرح سے مجھے بیچنا ہے۔ دیکھو نفع نقصان اس کو مالک کو اجازت دی ہے کہ بھائی وہ تیری مرضی ہے، شریعت نے بھاؤ طے نہیں کیے، بھاؤ طے نہیں کیے۔ ہاں اللہ ان اللہ هو المسعر، بھاؤ طے کرنے والا اللہ ہے، وہ جو کرے گا وہی ہوگا بھاؤ تو طے۔ گورنمنٹ اس کو اسلامی اعتبار سے اس کو مقرر نہیں کر سکتی کہ اتنے نہیں تم بیچو، لیکن اس کو یہ بھی کہا کہ دھوکہ مت دینا، جھوٹ مت بولنا، امانت داری کے ساتھ کرنا، تھوڑا جھکا کے دینا، یہ سارے خرید و فروخت میں آتا ہے۔ خیر میرے بھائیوں، علم کے حاصل کرنے کے لیے محنتیں ضروری ہے۔ ہاں آپ یہ سوچو کہ چلتے چلاتے علم آ جائے گا، نہیں، اس کے لیے تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ آج تو کوئی محنت نہیں لی جا رہی ہے، اس زمانے کے اندر اپنا کھانا اپنا سب، صرف استاد کے پاس جاؤ اور وہ بھی استاد کے پاس ٹائم مانگو، کیا آپ ہمیں پڑھا سکتے یا نہیں۔ ایک طالب علم دوسرے ملک سے ایک عالم کے پاس مدینہ منورہ علم حاصل کرنے گئے، کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح سے شام تک پورا فل ہے، ایک ٹائم ہے، وہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں آپ میرے پاس آ کے 10 آیتیں سنا دیا کریں۔ کب؟ آج تو کہتے کہ تجھے پڑھانا تو پڑھا، نہیں تو رہنے دے، مجھے کوئی ضرورت ہے۔ ایسے علم نہیں آتا۔ علم کے لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے، ان کے استاد ربیعۃ الرائے بہت بڑے عالم گزرے ہیں مدینہ منورہ میں، فرماتے ہیں امام مالک پہلے فرماتے ہیں کہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی راہ میں فقر و فاقہ کی لذت چکھی نہ ہو۔ ہاں آج تو اپ ٹو ڈیٹ کھانا کپڑے سب کچھ دیا جا رہا ہے، لیکن وہ افراد تیار نہیں ہوتے، کیونکہ نعمتوں میں پلے ہوئے کہاں بنیں گے۔ امام ربیعۃ الرائے کے بارے میں لکھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو گھر کی چھت بیچنی پڑی، ان کو گھر کی چھت بیچنی پڑی، روف بیچنا پڑا، اور پھر اس کے بعد بھی پیسہ نہیں رہا تو گھوڑے کے اوپر سے جو سلطانہ ہم بولتے ہیں جس کو کشمش کہتے ہیں وہ گر جاتی، سڑی گلی ہوتی، اس کو صاف کر کے جو ملتی وہ کھاتے تھے لیکن پڑھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ، 4 اماموں میں ایک بہت بڑے امام ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب پڑھتے تھے مکہ مکرمہ میں سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو ایک دن سبق میں ایبسنٹ رہے، حاضر نہیں ہوئے۔ کسی نے استاد نے تحقیق کی کہ وہ کبھی ایبسنٹ نہیں ہوتا تھا، آج کیسے ایبسنٹ ہو گیا؟ استاد تو پوچھ سکتا ہے اس طرح، نہیں آئے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کے کپڑے چوری ہو گئے، ان کے کپڑے کوئی چوری لے گئے، اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا اور دوسرے کپڑے بھی نہیں تھے کہ استاد کے پاس وہ کپڑے پہن کے جاتے۔ تو علی بن جہم جو اس روایت کے راوی ہے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک اشرفی تھی، میں نے پیش کی ان کو کہ لو یہ، کہا نہیں، کہا کہ قرض لے لو، کہا نہیں قرض بھی لو۔ اب ان کو ان کی مدد کرنی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو فلانی کتاب مجھے لکھوانے کی ہے، اگر آپ اس کو لکھ دیتے ہو تو میں اس کی اجرت آپ کو دوں گا۔
تو انہوں نے اجرت کے طور پر اس کو منظور فرمایا، لیکن علم حاصل کرتے رہے۔ آج ہماری اولاد علم تو حاصل کرنے جاتی ہے، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہم کو کروا سننے کی عادت نہیں۔ ارے یہ نہیں تو دوسرا پڑھائے گا، یہ کہ مولوی کتنے سے زندگی پر وہ سر پٹک کے مر جائے گا، علم نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ the first step for knowledge is the respect۔ پہلی سیڑھی رسپیکٹ کے بغیر کچھ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ سب علم کے محتاج ہیں۔ بار بار اس منبر سے یہ بات کہی گئی آپ کو کہ بھئی قرآن سیکھنے آؤ۔ جیسے میں نے ابھی کہا، حضور نے فرمایا تھا کہ تعلم القرآن، قرآن سیکھو، وعلمو، اور اس کو سکھاؤ۔ اس لیے کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے۔ علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ $20 $25 مولوی کو دیں گے، وہ دعا کر لے گا، بخشا جائیں گے۔ کیا بخشے جائیں گے؟ اولاد دعا کرتی ہے، اولاد پڑھ کے بخشتی ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے لیے دعا کے لیے، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں ان کے لیے دعا کے لیے۔ اس لیے جو ماں باپ اپنی اولاد کو علم دین سکھا رہے ہیں، یقیناً بہت اونچا کام کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہمارے پیچھے ہمارے مرنے کے بعد کچھ پڑھنے والے لوگ ہوں، ہمارے لیے دعا کرنے والے لوگ ہوں۔ یہ دنیا دیکھیے، الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اگر کسی نے احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں اس کا ہاتھ اٹھے گا، ہاتھ اٹھے گا۔ انسان احسان کا غلام ہے، تو ماں باپ کا اپنی اولاد پر احسان نہیں ہوتا؟ دنیا میں لانے کا سبب ہے تو بہت بڑا احسان ہے، تو وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم کو حاصل کرو اور اس کے لیے وقت نکالو۔ یہ آپ سوچئے سفید ہو گئے کتنوں کے، لیکن سوچتے رہے کہ پھر شروع کریں گے، پھر پڑھیں گے، کبھی پڑھ لیں گے۔ دنیا میں کتنے خبروں میں جا چکے ہیں۔ آج اللہ نے ہماری سانس باقی رکھی ہے، اور دنیا میں فتنے آتے جا رہے ہیں، علماء اٹھتے جا رہے ہیں، علم چلا جا رہا ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو کھڑا کریں۔ اور میرے بھائیوں، یہ زمانہ تو اتنا آسانی سے علم حاصل کرنے کا ہے کہ الحمدللہ علماء ہر شہر میں، ہاں پورے فجی کے اندر ہر جگہ پہ عالم ملیں گے۔ آپ وقت نکالیں اور سیکھیں۔ ہاں موت تک سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا سیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ حضور کی پاکیزہ زندگی کو بھی سیکھیں کہ حضور اٹھ کر کیا پڑھتے تھے، کھا کر کیا پڑھتے تھے، کھانے سے، یہی تو پریکٹیکلی لائف میں لانا ہے ہم کو۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں زندہ کر کے شہیدوں کا ثواب لینا ہے۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ایک سنت، جو سنت مردہ ہو چکی ہے ان سنتوں کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے۔ ہر سنت کا نہیں ہے، جو سنت مردہ ہو چکی ہے اس سنت کو زندہ کرو۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرماوے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی قبول فرمائے، اور نفع نہ دینے والے علم سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور عمل والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔